حضرت عباس علیہ السلام کی جوانی کے ایام۔ جب سے عباس علیہ السلام نے دنیا میں آنکھیں کھولیں، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے ارد گرد پایا اور ان کی مہر و محبت کے سائے میں پروان چڑھے اور امامت کے چشمہ علم و معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ زندگی کے 14 سال جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس فرزند کی روحانی و اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ جنگی تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی اور انہیں شجاعت و بہادری کے گر سکھا دیے تھے۔ 14 سال تک باپ سے فضیلت و کمالات کے جوہر کسب کرتے رہے اور اس منزل پر پہنچ گئے کہ لوگ آپ کو ثانی حیدر کہنے لگے۔ تاریخ نے اس نوجوان کے بعض کرشمے جنگ صفین میں محفوظ کیے ہیں جبکہ آپ 12 سال کے تھے۔ صفین کی جنگ کے دوران ایک نوجوان امیر المومنین علیہ السلام کی لشکر سے میدان میں نکلا کہ جس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھی تھی۔ معاویہ نے اپنی فوج کے شجاع ترین آدمی ابن شاسا کو میدان میں جانے کا حکم دیا کہ جو ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، اے امیر، لوگ مجھے 10,000 آدمیوں کے برابر سمجھتے ہیں، آپ کیسے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس نوجوان کے ساتھ مقابلہ کرنے جاؤں؟ معاویہ نے کہا، پھر کیا کروں؟ شاسا نے کہا، میرے 7 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجتا ہوں تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ معاویہ نے کہا، بھیج دو۔ اس نے سب سے پہلے ایک بیٹے کو بھیجا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اسے پہلے ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ دوسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ تیسرے کو بھیجا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے 7 بیٹے اس نوجوان کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گئے۔ معاویہ کی فوج میں زلزلہ آ گیا۔ آخر کار خود ابن شاسا یہ رجس پڑتا ہوا میدان میں آیا، اے جوان، تو نے میرے تمام بیٹوں کو قتل کیا ہے، خدا کی قسم تیرے ماں باپ کو تیرے سوگ میں بٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے تیزی سے حملہ کیا۔ تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں۔ آخر کار اس نوجوان نے ایک کاری ضرب سے ابن شاسا کو بھی زمیں بوس کر دیا۔ سب کے سب مبہوت رہ گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے واپس بلایا اور نقاب کو ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ نیز تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں معاویہ کی فوج نے پانی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کو پیاس لاحق ہوئی تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں کچھ افراد کو پانی کے لیے بھیجا تو حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے دائیں جانب تھے جنہوں نے پانی کو باقی لشکر والوں کے لیے فراہم کیا۔ یہ ایام بھی گزر گئے۔ سن 40 ہجری آ گیا۔ مسجد کوفہ کا محراب نفس رسول کے پاک خون سے رنگین ہو گیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے تو حضرت عباس علیہ السلام 14 سال کے تھے۔ بابا کی شہادت کا المناک صدمہ برداشت کیا، رات کے سناٹے میں جنازے کا دفن کرنا برداشت کیا۔ اب ہر مقام عباس کے لیے امتحان کی منزل ہے۔ پدر بزرگوار کی شہادت کے بعد اپنی زندگی کے 10 سال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے یہ 10 سال بھی سختیوں کے گزارے۔ امیر شام مسلسل فریب کاریوں سے امام حسن علیہ السلام کو مختلف طریقوں اور سازشوں کے ذریعے اذیت پہنچا رہا تھا۔ بنی امیہ کا ظلم و ستم عروج پکڑ رہا تھا، جس کی ایک مثال جناب حجر ابن عدی اور عمر ابن حمق خزائی جیسی برگزیدہ ہستیوں کا بے جرم و گناہ مظلومانہ طریقے سے شہید کرنا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قیدی بنایا جانے لگا۔ ممبروں سے واعظ و نصیحت کے بجائے مولا علی پر سب و شتم کیا جانے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام ان تمام واقعات کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بڑے تحمل و بردباری سے برداشت کر رہے تھے۔ آخر وہ دن بھی دیکھنا پڑا جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اور آپ علیہ السلام کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جنازے پر تیر لگے مگر عباس تلوار کو نیام سے باہر نہ نکال سکے۔